اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف میں جاری تھا۔ آیت نمبر 21 کے تقریباً آدھی آیت بیان ہو گئی تھی اور باقی آدھی جو رہتی تھی کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے کے گیا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اکرمی مثواہ، اس کا اکرام کرو، اقامت گاہ کا اس کا بہترین انتظام کرو، لباس، کھانا پینا، رہن سہن۔ کیوں؟ عسیٰ ان ینفعنا، اور یہ بچہ ایسا ہے کہ یقیناً اگر آپ اس کی دیکھ بھال کریں گی تو مستقبل میں ہمارے لیے سود مند ہوگا، فائدہ پہنچائے گا، اور اگر نہ بھی ہوا، کوئی فائدہ نہ ہوا، تو کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنی لاولد سے والی صفت سے باہر آ جائیں گے اور نتخذہ ولدا، فرزند بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے، اور اسی کے عنوان سے نسل اور ہمارا نام جاری و ساری رہے گا۔ البتہ ایک استحسانی مطلب ہے، برہانی نہیں ہے، کہ دو نبی ایسے ہیں کہ جو دیار کفر میں پلے بڑے ہیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بات آتی ہے تو یہاں پہ وہ عزیز مصر نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اس کا اکرام کرو، اور اکرام کرنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یا ہمارا بیٹا بن جائے گا یا کوئی اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور بیوی نے بھی قبول کر لیا۔ جیسے ہی دونوں نے قبول کیا تو اس سے ثانی مطلب یہ ہے کہ جو بھی ولی خدا کی بغیر پہچانے اور بغیر معرفت کے بھی اگر اس سے محبت کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی عاقبت بخیری کے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں، اور دونوں عاقبت بخیر ہوئے۔ آخری عمر میں عزیز مصر بھی مسلمان ہو گیا، اور جو اس کی بیوی تھی بنام زلیخا وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور دونوں عاقبت بخیر ہو گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ فرعون نہیں کہتا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، بلکہ بیوی کہتی ہے کہ میرے تاجدار اس کو ذبح نہیں کرو، چونکہ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے اندر بچہ پیدا ہوتا تھا ذبح ہو جاتا تھا، فقط اس خوف سے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا منجی آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو بھی نجات دے گا اور میرا تاج و تخت بھی الٹ دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کر دیتا، اور جیسے ہی اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا اور دریائے نیل اس کے گھر سے گزر رہا تھا تو وہی صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہوا تھا، وہاں سے گزرا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اب پکڑنے کے بعد کیونکہ اس کا وتیرہ یہی تھا کہ قتل کرے گا، ذبح کر دے گا، تو بیوی مانے بن گئی۔ بیوی نے آ کے کہا کہ اس کو ذبح نہ کرو، کہ عنقریب ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، فرزند بنا لیں گے۔ ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے نہ فرعون صاحب اولاد تھا اور نہ عزیز مصر صاحب اولاد تھا، دونوں لا ولد تھے۔ لیکن وہاں پہ فرعون نے قبول نہیں کیا اس عنوان کو۔ اگر قبول کر لیتا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو فرزند بنا لیتے اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے، شاید وہ بھی بدبخت عاقبت بخیر ہو جاتا اور دائرہ اسلام میں آ کر نجات پا جاتا، لیکن چونکہ اس نے اظہار نہیں کیا، اس کی بیوی نے اظہار کیا اور وہ عاقبت بخیر ہو گئی۔ البتہ یہ کوئی برہانی مطلب نہیں ہے، لیکن ولی خدا کی محبت کا اثر یہ یقیناً ہے، اور طول تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے۔ حتیٰ وہ بدترین قسم کے دشمن بھی جو معصومین کے تھے، ان کے اندر بھی اگر کوئی محبت کا کوئی گوشہ ہوتا تھا، اس محبت کی وجہ سے یا عاقبت بخیر ہو جاتے تھے، یا کم از کم یہ اثر ہوتا تھا کہ اگر اہل جہنم بھی ہوتے تھے تو جہنم کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی تھی، اور اس کے نمونے کم نہیں ہیں تاریخ میں۔ اور جس طرح کے بعض روایات میں ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہے۔ وجہ کیا تھی
کہ جب پیغمبر اسلام پیدا ہوئے تو اس پیغمبر اسلام کی خوشی میں اس نے بہت زیادہ صدقہ دیا تھا، جس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ اب یہ موارد ہیں تاریخ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ولی خدا کے ساتھ کوئی اظہار محبت کرتا ہے، اس اظہار محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا عاقبت بخیر ہو جاتے ہیں، اور اگر عاقبت بخیر نہ بھی ہو، جہنمی بھی ہو، تو عذاب جہنم میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ مطلب دیگر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں یا حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، فرق نہیں کرتا، دونوں کافر کے گھر میں پلتے رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ یہ پڑھا ہے کہ لقمہ تاثیر رکھتا ہے انسان کی زندگی میں۔ اگر لقمہ حلال کا کھاتا ہے تو اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اور اگر لقمہ حرام کھاتا ہے تو اس کا اثر اپنا ہوتا ہے، اثر وضعی اس کا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، پڑھا بھی ہے انشاءاللہ مقتل میں، کہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں یعنی عاشور کے دن جب خطبہ دینا چاہ رہے ہیں اور سب کو مخاطب کر کے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ میرا گناہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، تو وہاں پہ جب خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اس لشکر ابن سعد میں شور مچا، تالیاں بجانا شروع کر دیں، طبل بجانے شروع کر دیے، اور اس شور و غل کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچ پائی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھیں مشکل کبھی کبھی یہ ہوتی ہے حق کے پیغام کو پہنچانے میں، یا خود اس پیغام میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو قبول کر لیں، یعنی بات اتنی محکم نہیں ہوتی، مطلب اتنا بھونڈا ہوتا ہے کہ جو بھی کرے گا لوگ سن کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یعنی جب بھی حق پہ یا کسی آواز پہ لبیک جو لوگ نہیں کہتے ہیں، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود اس پیغام کے اندر کوئی اتنا دم نہیں ہوتا، جاذبیت نہیں ہوتی، فطرت بشر کے مطابق نہیں ہوتا، لہذا لوگ قبول بھی نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نا، پیغام میں دم ہے، پیغام فطرت بشر کے مطابق ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بیان کرنے والا انسان کیا ہے؟ وہ کثیف ہے، وہ بد کردار ہے۔ تو بد کردار جب بات اچھی کرتا ہے تو لوگوں کو گن آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں تو طول تاریخ میں بات اچھی کر رہا ہوتا ہے آدمی، لیکن آپ اس کے کردار سے آشنا ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی بات پہ اثر لیں، فوراً اس پہ تنقید کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ بھی آج دین کا ٹھیکیدار بن گیا جی، دین کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، 100% ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ نا، پیغام بھی فطرت بشر کے مطابق ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بیان کرنے والا بھی انسان طیب و طاہر ہے، لیکن جو سامنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ خود مریض ہے۔ جب سامنے والا مریض ہوگا، خود کثیف ہوگا، تو کبھی بھی اس پہ کان نہیں دھرے گا۔ بس 3 اسباب سامنے آ سکتے ہیں ایک پیغام کو قبول نہ کرنے کے، یا پیغام اتنا رذل اور پست ہے کہ لوگ قبول نہیں کرتے، یا بیان کرنے والا پاکیزہ انسان نہیں ہوتا، یا یہ دونوں جگہ اپنی جگہ پہ مسلم ٹھیک ہیں، لیکن وہ جو سننے والا ہے نقص اس کے اندر ہے، کیونکہ وہ مریض ہے، وہ بد کردار ہے، بد کرداری کی وجہ سے اب حق کی آواز اس پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ تو یہ 3 طرح کے نمونے سامنے آ سکتے ہیں۔ مثلا ایک دفعہ یہ کہ آقا آپ گلاس میں زہر ڈال کے سامنے والے کو دیتے ہیں، وہ نہیں لے گا، کیوں؟ کیونکہ جو مظروف ہے، جو محلول ہے، وہ اتنا زہر آلود ہے کہ لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ یہ بھی یہاں پہ بھی نہیں لیں گے۔ لیکن نا ایک دفعہ یہ کہ ہم نے گلاس میں خوبصورت صاف شفاف پانی ڈالا ہوا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جو گلاس لے کے آ رہا ہے وہ انتہائی کثیف اور گندا انسان ہے، اور گندا انسان جب آ رہا ہو گلاس اٹھا کر، صاف پانی بھی ہو، آپ نہیں لیں گے، نہیں پئیں گے، ایسے یہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہ کہ نا گلاس بھی صاف شفاف ہے، پانی بھی صاف شفاف ہے، دینے والا بھی طیب و طاہر ہے، لیکن سامنے والا کیا ہے؟ مریض ہے۔ وہ جب مریض ہوگا وہ بھی اس سے استفادہ نہیں کر پائے گا۔ بس
پتہ یہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی لقمہ حرام باعث بن جاتا ہے انسان کے لیے کہ پیغام حق کو قبول نہیں کرتا. اس لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات کا جو اثر تم پہ نہیں ہو رہا نا اس وجہ سے کہ پیغام میں کوئی مشکل ہے، نہ پیغام عین فطرت کے مطابق ہے. 2 بیان کرنے والا معصوم ہوں، نواسہ رسول ہوں، اور میری عظمت کو سب جانتے ہیں. بس یہ دونوں گزینے ختم. بس تیسری مشکل رہ گئی، اور وہ کیا ہے کہ سننے والا بد کردار ہے اور خبیث اور کثیف ہے. اسی لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مولئت ابدانہم من الحرام، اور جب لقمہ حرام پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ حق کے پیغام کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا. البتہ یہ قرآنی باس بھی ہے، انشاءاللہ آپ اس کا خود اگر دنبال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سورہ مبارکہ مومنون میں آیات 12 13 14 کے حوالے سے اگر گہرائی کے ساتھ آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو اس حقیقت کا آپ کو اعتراف ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان لقمہ پیٹ میں اتارتا ہے اس لقمے کے مختلف ادوار ہیں، یعنی مختلف راستوں سے ہوتا ہوا یہ کہاں پہنچتا ہے. یہی ایک لقمہ جو ہم اٹھاتے ہیں کھانے کا، ہم نے لقمہ اٹھایا، السلام علیکم، گلے سے اتار دیا. جیسے ہی گلے سے اتارا ہے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ چبانے کے بعد یہ لقمہ کہاں جاتا ہے؟ معدے میں. وہ معدہ پھر کیا کرتا ہے؟ اس میں کوئی تبدیلیاں کرتا ہے. تبدیلیوں میں سے اہم ترین تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ اسی لقمے کو معدہ خون میں تبدیل کرتا ہے. خون میں تبدیل کرنے کے بعد یہ کہاں جاتا ہے؟ دل میں، قلب میں، اور دل پھر کیا کرتا ہے؟ اس خون کو پورے اعضاء میں پخش کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے. یہ ایک سلسلہ ہے اس کا. بس یہ جو باڈی انسان کی اور جسم انسان کا چل رہا ہوتا ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ اسی لقمے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسا لقمہ آپ کھائیں گے ویسے ویسے اس کا عکس العمل ظاہر ہوتا رہے گا. اب دیکھیں خداوند عالم نے بہترین چیزیں اتاری ہیں نعمت کے طور پہ، اور جیسے ہی انسان اپنے معدے میں اتارتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اثر اپوزٹ دکھانا شروع کرتی ہیں. تو اس میں خدا کی نعمات کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ مشکل اس جسم کی ہے، باڈی کی ہے. مثلا ایک شوگر زدہ انسان کیلا کھائے گا، انگور کھائے گا، آم کھائے گا، یہ نعمتیں ہیں خدا کی. لیکن جیسے یہ معدے میں جاتے ہیں تو معدہ کیا کرتا ہے؟ باڈی کو تقویت دینے کی بجائے دن بدن باڈی کو کمزور کرتا ہے. مشکل کیا ہے کہ پہلے سے ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کرو، اس کے بعد یہ نعمتیں اپنا اثر مثبت چھوڑیں گی. اور اگر بیماری کی حالت میں اس پیغام کو لیا یا اس لقمے کو لیا تو یہ خود جسم کے لیے نقصان دہ بننا شروع ہو جائے گا. اور یہ لقمہ فقط یہاں تک نہیں رہتا ہے کہ خون بن جائے اور خون بن کر دل میں جائے اور دل پھر اس کو پوری باڈی میں پھیلانا شروع کر دے. آخری مرحلہ اس لقمے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مادیت سے معنویت میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ اہم ترین پہلو ہے انسان کی زندگی میں کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے بدن کی خوراک بنتی ہے، اور بدن کی خوراک بننے کے بعد یہی لقمے یا یہی کھانا یا یہی غذائیں آہستہ آہستہ مادیت کا لباس اتار کر معنویت میں بدل جاتی ہیں. یعنی خون بننے کے بعد یہ خون کیا بن جاتا ہے؟ انسان کا تفکر، انسان کا نظریہ، انسان کا عقیدہ، انسان کا علم، انسان کا شعور، انسان کی معرفت. وہ یہ معرفت، علم، عقیدہ اور نظریہ کہاں سے وجود میں آیا؟ کہ یہی لقمہ تھا جو کھا رہے تھے. اگر لقمہ حلال کا کھاتے تو یہ بدن میں جاتا، بہترین خون بنتا، اور بہترین خون سے پھر یہ جب لباس معنویت پہنتا تو بہترین عقیدہ انسان کا سامنے آتا، اور بہترین علم، بہترین معرفت اور بہترین شعور بن جاتا. اور یہ ہے تبدیلی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسی لیے سورہ مبارکہ مومنون خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ یہی لقمہ تھا، یہی مٹی سے چلتا 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 کہاں پہنچ گیا؟ پھر ہم نے اسی مادیت کو معنویت میں تبدیل کر دیا بنام روح انسانی. اور یہ انتہائی عمیق بات ہے قرآنی، اور اللہ بلا کلام انشاءاللہ جب آپ مطالعہ کرتے رہیں گے آپ کو پتہ چلتا رہے گا. بس آخری تبدیلی جو لقمہ انسانی کے اندر نمودار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لقمہ خون بننے کے بعد لقمہ علم میں تبدیل ہوتا ہے، معنویت میں تبدیل ہوتا ہے، معرفت میں تبدیل ہوتا ہے. اگر یہ لقمہ حرام کا گلے سے آپ نے اتارا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہی لقمہ حرام آہستہ 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 جا کر کیا بنے گا؟ عقیدہ انسان کا.
اور عقیدہ بن کر ظاہر ہوگا. اور جس عقیدے کی بنیاد لقمہ حرام پہ ہو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو نظریہ بنتا ہے، اس سے جو عقیدہ بنتا ہے، اس سے جو معرفت بنتی ہے، وہ انسان کو امام کا قاتل بنا دیتی ہے. اور فقط قاتل نہیں بناتی بلکہ تقرب کی نیت سے معصوم کا قتل کرتی ہے. آپ جا کر دیکھیں میدان کربلا میں جتنے بھی امام حسین کو قتل کرنے والے تھے کیا کر رہے تھے؟ قربتاً اللہ سارے کام کر رہے تھے. حتیٰ وہ جو لباس اتار کے بے حرمتی کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی قربت کی نیت سے کر رہا ہے، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی قربت کی نیت سے کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے وجہ بتا دی، کہا کہ ان کے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں. بس حرام کا لقمہ اس حد تک انسان کو پہنچا سکتا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی رعایت نہ کی تو یہی لقمہ حرام آہستہ آہستہ جب باڈی میں خون بن کر دوڑتا ہے، جسم کے اندر اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ الگ، اور آخری تبدیلی جب آتی ہے کہ یہی خون جب عقیدہ بنتا ہے تو عقیدے کی دنیا میں یہاں تک آ جاتا ہے کہ معصوم امام کا قاتل بن جاتا ہے اور پھر قربت کی نیت سے قتل کر رہا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بدترین حالت جو کربلا کے میدان میں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ امام کا قتل کرنے کے بعد اور امام کے صحابیوں کا قتل کرنے کے بعد جب شام کا وقت آتا ہے تو یہ لعین عمر سعد جو اپنے اس کے مقتولین تھے ان کو دفن کر کے نماز جنازہ بھی پڑھتا، سارا کچھ ہے، لیکن جب نواسہ رسول کی بات آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں مگر یہ مسلمان ہیں. دیکھیں انسان جب مریض ہو جاتا ہے تو کہاں تک جا پہنچتا ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پیٹ جو لقمہ حرام سے بھرے ہوئے تھے، یہ لقمہ حرام کہاں سے آیا یہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی ہماری بات سے مربوط نہیں ہے. انشاءاللہ آپ خود جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نشاندہی کر دی کہ ان کے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں معصوم کی بات ان پہ اثر انداز نہیں ہو رہی. وہ اصل غرض کیا تھی اس مقدمے کو بیان کرنے کی کہ لقمہ حرام تاثیر رکھتا ہے اور تاثیر اس کی یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ معصوم امام کا قاتل بن جاتا ہے. اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خدا کے قوانین اور خدا کی سنت سب کے لیے برابر ہے. یوں نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ خدا کی رشتہ داری ہو، کسی کے لیے وہ اثر ہو اور کسی کے لیے نہ ہو، یوں تو نہیں ہے. وہ لقمہ حرام جہاں پہ بھی ہوگا اس کی تاثیر ہوگی. خوب سوال یہ ہے کہ جب ایک کافر ہے، کافر کے گھر میں اگر معصوم بھی پلتا ہے تو کافر تو خدا کو نہیں مانتا ہے، بت پرست ہے یا مشرک ہے، وہ اس کے گھر کے اندر جو کھانا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاک تو نہیں ہے، طیب و طاہر تو نہیں ہے. وہ جو لقمہ پھر اب جو بھی کھائے گا اثر تو اس کا ظاہر ہوگا. یہ ایک موزل ہے، ایک مشکل ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھاتے رہے، وہ کیا تھا؟ وہ پاک نہیں تھا ظاہری طور پہ، یا فرعون کے دربار میں بہتری کی اولا انسان کو بتایا تو کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھاتے رہے. یہ اعتراض یا یہ سوال اٹھنے کے بعد اب جا کر تھوڑا سا گہرائی میں جا کر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عقائد کی دنیا میں جتنا آپ مستحکم ہوں گے اتنا زیادہ دین فہمی میں آپ مضبوط ہوں گے. لہذا عقائد کا دورہ حتماً ایک کرنا چاہیے اور اول سے آخر تک، یعنی توحید سے معاد تک، اول سے آخر تک پورے عقائد کو ایک دفعہ زیرو رو کریں، مطالعہ کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، لیکن حتماً اس دورے کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم انجام دیں. اس میں سے جواب یہ کہ دیکھیں شریعت کوئی مثلا مفصل اگر آئے تو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، لیکن ابھی صرف اشارے کی حد تک. شریعت کہتے ہیں اعتبار کو، شارع یعنی معتبر، اعتبار کرنے والا، شریعت یعنی اعتبار. معتبر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس طرح سے اعتبار کرے. بس اعتباری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر جو اہمیت پیدا ہوتی ہے وہ پیچھے معتبر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کو اعتبار کیا ہوا ہے. مثلا آپ دیکھیں اس وقت نوٹ چل رہے ہیں نا، نوٹوں پہ ہی ہے نا سارا، کوئی 500 کا نوٹ ہے، کوئی 100 کا، کوئی 200 کا، کوئی 1000 کا، کوئی 5 ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کاغذ کے اعتبار سے دیکھیں تو کاغذ سب کا ایک ہی ہے، اور اگر آپ ان کا طول و عرض بھی دیکھنا چاہیں تو بھی ایک جیسا ہے. کاغذ کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہیں، کیفیت کے اعتبار سے بھی دونوں ایک جیسے ہیں. اس پہ بھی کچھ رنگ ہے، اس پہ بھی کچھ رنگ ہے، اس کے اندر بھی کچھ لکیریں ہیں، اس کے اندر بھی کچھ لکیریں ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ اعداد ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ اعداد. بس ہر جہت سے ایک جیسے ہیں، لیکن ایک کی ویلیو کم ہے، ایک کی زیادہ ہے. وہ یہ کاغذ میں کاغذ کے اندر تو کوئی وہ نہیں تھا نا، فرق نہیں تھا. کیا ہوا ہے؟ پیچھے معتبر نے یعنی گورنمنٹ نے
ایک کاغذ کو کہا ہے کہ تمہاری ویلیو 500 ہے، دوسرا اتنا ہی کاغذ ہے لیکن گورنمنٹ نے کیا کہا ہوا ہے کہ اس کی ویلیو 1000 روپے ہے، 5000 ہے، 10,000 ہے، جتنا بھی ہے، یہ جو آج کل کاروبار چل رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کاغذ کے اندر جو اعتبار، جو قدر و قیمت آئی ہے وہ کس سے آئی ہے؟ پیچھے معتبر سے. جس طرح اس نے اعتبار کیا ہوا ہے اسی طرح اب بازار میں یہ سکہ رائج ہو جاتا ہے اور روزمرہ کے معاملات اسی طرح سے طے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کوئی انسان اعتراض نہیں کرتا ہے کہ جی یہ 50 کا ہے، 100 کا ہے، دونوں ایک ہی تو ہیں، یہ کم کیوں ہے، یہ زیادہ کیوں ہے؟ کیوں اعتراض نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ پہلے سے آپ نے عقلائے عالم کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور عقلائے عالم نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کاغذ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ایک اس کی ویلیو 50 ہے، دوسرے کی ویلیو 100 ہوگی، وہ یہاں پہ آپ اعتراض نہیں کرتے ہیں. شریعت بھی اسی اعتبار کا نام ہے. اس شریعت میں جو اعتبار حاصل ہوتا ہے احکام کو، وہ معتبر اور شارع کے ہاتھ میں ہوتا ہے. شارع نے اگر اعتبار کر لیا شریعت کو کہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور اگر کہا کہ یوں نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں گے، بس اعتبار شارع کے ہاتھ میں ہے. مثلا ایک زمانے میں شارع نے کہا کہ جم بین الاختین جائز ہے، اعتبار کر لیا شریعت ہے، 2 بہنوں سے ایک وقت آپ شادی کر سکتے ہیں. وہ کس نے کہا ہے؟ شارع نے، جس کے ہاتھ میں پورا نظام قدرت ہے. اس نے کہا جم بین الاختین جائز ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ جائز ہو جائے گا. اگر ایک زمانے میں آ کے وہی شارع کہتا ہے کہ آج کے بعد ختم، آج کے بعد جم بین الاختین جائز نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ اپنی غیرت دکھائیں گے. اکثر ہم کاذب غیرت دکھاتے ہیں شریعت کے دائرے میں بھی آ کے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ لیکن گورنمنٹ میں یہ سارا کام ہوتا رہتا ہے، وہاں پہ نہ کوئی مظاہرہ کرتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، بالکل فوراً قبول کر لیتے ہیں. اب یہ عرض کرنا تھا، یہ مقدمہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بات اصل میں وہ پہنچ جائے. دیکھیے گورنمنٹ نے کہا کہ آگا یہ پیسہ ہے، آج تک یہ چلتا رہے گا، لیکن اس تاریخ کے بعد اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں. اس کے بعد پڑھا بھی رہے آپ، اصل میں اس کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں. کبھی اعتراض کیا؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب شریعت کے اندر ایسے مسائل آتے ہیں تو وہاں پہ ہماری کاذب غیرت فوراً بھڑک اٹھتی ہے. یہ کیسے ہو گیا جی؟ بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ وہ جو شارع ہے جس نے آپ کو کمال تک لے کے جانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے. جب وہ اعلان کر دے گا مان دو. جس طرح عام روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے گورنمنٹ کے تابع رہ کر نوٹوں پہ اعتبار کر لیتے ہو، تو اتنا اعتبار بھی شارع کو معلوم نہیں ہے آپ کے لیے. بس شارع کون ہوتا ہے کہ جو اعتبار ایجاد کرتا ہے شریعت کے اندر. شارع نے کہا 2 رکعت پڑھو، پڑھ لیں گے. شارع نے کہا 4 رکعت پڑھ لو، پڑھ لیں گے. پھر یہ نہیں کہو میں تو تھکا ہوا نہیں ہوں، مجھے کیا تکلیف ہے، میں کیوں 2 کروں، میں 4 ہی پڑھ لیتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جس چیز کا اعتبار شارع نے آپ کے لیے کیا ہے وہی آپ کے لیے مفید ہے. اب مثلا اگر گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ یہ پیسہ آج کے بعد اس کی ویلیو نہیں ہے، خوب آپ لے کے جائیں دکان میں زبردست نہیں نہیں ہے، یہ پہلے چل رہا تھا اب بھی ہے، اٹھا دے گا بھائی. جاؤ بھائی پاگل ہو گئے تم، جاؤ اپنی عقل کا علاج کرو. کیا ہے اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. جب شریعت کے اندر شارع ایسے احکام بیان کرتا ہے تو شارع کا کام بھی کیا ہے کہ آپ کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو جو چیزیں سود مند ہوں گی وہ آپ کے لیے واجب یا مستحب بن جائیں گی، اور جو جو آپ کے لیے نقصان دہ بن جائیں گی یا نقصان دہ ثابت ہوں گی مستقبل کے لیے، ان کو یا حرام قرار دے دے گا یا مکروہ بنا دے گا، اور جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو مباح بنا دے گا. بس کم از کم شارع کے بارے میں ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جو شریعت ہمارے لیے نازل کرتا ہے وہ شریعت وہی ہے جو ہمارے کمال میں دخیل ہے. خوب، اب اس مقدمے کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ آقا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شارع نے ہی اثر وضعی رکھا ہے ان اشیاء کے اندر، اور شارع جب چاہے گا اس اثر کو اٹھا لے گا. یہ کون سی بات ہے کہ ہر جگہ وہ رہے گا؟ اعتبار ہے. آقا حلال اور حرام کیا ہے؟ اعتبار کے تابع ہے نا. مثلا یہ میتہ کھانا آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن وہ اشارہ کہتا ہے جب مجبور ہو تو کیا ہے؟ جائز ہے. یہ جائز اور حلال اور حرام کیسے ہو گیا؟ بس اس کا مطلب ہے کہ شارع نے ایک جگہ اس کا اعتبار کیا ہے اور ایک جگہ اعتبار نہیں کیا. اصطلاح کی بنا پہ جہاں ہم کھا رہے ہیں وہ جائز تو ہو گیا ہمارے لیے، درست ہمیں سزا نہیں ملے گی،
لیکن شاید جو مردار سے تکلیف پہنچے شاید وہ اب یہ خود یہی اس لیے یہ مقدمہ عرض کیا تھا. پہلا جواب یہ ہے کہ شارع جب کسی چیز کو جائز قرار دیتا ہے تو فقط جائز قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حتماً صرف عذاب اخروی کو اٹھا رہا ہے اس نظریے کی بنیاد پر کہ آثار وضعی کو بھی اٹھا لیتا ہے. بس یہ کہنا کہ شارع نے اس کو حلال کر دیا ہے لیکن اس کا اثر باقی ہے، خوب حلال کرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بس پہلا نظریہ یہ ہے کہ شارع جب کسی چیز کو جائز قرار دیتا ہے تو جواز کا مطلب یہ ہے کہ آثار وضعیہ کو بھی اٹھا لیتا ہے. امام کے سامنے زہر رکھا ہے اور پینا ضروری ہے، ابھی عرض کر رہا ہوں، بات مکمل نہیں ہوئی. بس پہلا نظریہ یہ ہے، پہلا اس مقدمے کے تحت، کہ جب شارع کسی چیز کو جائز قرار دے گا تو اس کے بعد آثار وضعیہ کو بھی اٹھا لے گا. یہ جواب اتنا وہ مستحکم نہیں ہے، تام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ جو اعتباریات ہیں وہ شارع کے ہاتھ میں ہیں لیکن تکوینیات چینج نہیں ہوتی ہیں. تکوینیات چینج نہیں ہوتی ہیں کیا مطلب؟ یعنی زہر اپنا اثر کرنا چھوڑ دے، یہ نہیں ہوتا ہے. یا مثلا آپ کسی کی گردن پہ چاقو رکھ دیں اور وہ مظلوم ہو تو چھری مثلا یا چاقو گلا نہ کاٹے. بس آثار جو رف ہوتے ہیں وہ کون سے؟ اعتباری، شرعی، یعنی حرمت، حلال، حلیت، یہ چیزیں بدل جائیں گی لیکن اثر تکوینی اس چیز کا اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. بس درست ہے کہ شریعت اعتبار کا نام ہے لیکن شریعت اپنے دائرے میں، تکوینیات اپنے دائرے میں. وہ درست ہے کہ لقمہ حرام کسی جگہ پہ اگر آدمی مجبور ہو کے کھا لیتا ہے تو حرمت کا معنی یہ ہے کہ کل کو عقاب نہیں ہوگا، جہنم نہیں جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کھانے سے پیٹ بھی نہیں بھرے گا. کیا پیٹ بھر جائے گا؟ وہ پیٹ تو بھر جائے گا. بس اس کا مطلب ہے جو تکوینی اثر ہے اشیاء کا وہ اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے. بس مشکل اپنی جگہ پہ باقی ہے. درست ہے کہ اگر نبی کو خداوند عالم نے اجازت دے دی کہ تم کافر کا مال کھا سکتے ہو، لیکن اگر وہ مال حرام کا ہے، اگر وہ مال پاکیزہ نہیں ہے تو اس کا اثر اپنی جگہ پہ باقی رہے گا. اصلی جواب یہ ہے کہ آقا دیکھیں، علیکم السلام، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ چھڑ کے کون مالک ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ جو فرعون یا دوسرے تیسرے لوگ جو آ کر مالک بنتے ہیں اس کے، وہ مالک حقیقی نہیں ہے. اصلی مال کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا مال اللہ جس کو اجازت دے دے کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے بھی مجاز ہے، تکوینی اعتبار سے بھی مجاز ہے. بس جواب اصلی یہ ہے کہ اگر عزیز مصر کے دربار میں رہ کر جناب یوسف علیہ السلام جو کھانا استعمال کر رہے ہیں اس کھانے کے مالک ہیں، نہیں یہ کہ حرام ہے، یہ ہے ہی اسی ولی خدا کا. کیوں؟ کیونکہ یہ مال ہے اولاً بالذات خدا کا، اور خدا نے اجازت دے رکھی کہ تم میرے مال میں جس طرح چاہو تصرف کر سکتے ہو. ایسی چیزیں پکڑی ہیں اس کے حکم سے، وہاں سارا کچھ ہو، غیر جائز چیزیں پکڑی، ذبیحہ ہے. اب دیکھیں شریعت اپنی شریعت کو زمانے پہ لاگو نہیں کریں، ایک. اور دوسرا یہ کہ وہ جب نبی خدا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ کون سی چیز ذبیحہ ہے یا کون سی ذبیحہ نہیں ہے. مشکل فقط ملکیت کی ہے، وإلا باقی چیزیں کیا ہیں؟ وہ حلال حلال نجس پاک، اس کا تو معصوم یقیناً خیال رکھے گا. مسئلہ یہ کہ کسی کافر کے گھر میں جو مال آتا ہے جو اس کا مالک ہے یہ مالک نہیں، وہ کیسے ہے؟ اولاً طیب نفس سے وہ کھلا رہے ہیں، زبردستی نہیں ہے. دوماً یہ مالک نہیں ہے، مالک حقیقی کون ہے؟ خدا ہے. اور خدا نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا؟ میرا نبی جو ہے، میرا ولی جو ہے، اس کو اجازت ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان جب بیان ہوگی وہاں پہ عرض کریں گے کہ کیوں جناب خضر علیہ السلام نے کشتی کو سوراخ کر دیا. وہاں پہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے بعد طولی اعتبار سے اس کائنات کا وارث، والی اور مالک کون ہے؟ خود نبی ہے. بس انبیاء جہاں پہ بھی ہوں کسی کے مال میں تصرف نہیں کرتے ہیں. اللہ کے چونکہ برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اس اجازت کے سائے میں جس چیز میں تصرف کرتے ہیں وہ چیز ان کے لیے حلال بھی ہے اور حلیت کے بعد وہ مالک بھی ہیں. بس یوں نہیں ہے کہ معاذ اللہ لقمہ حرام کا ہو اور لقمہ حرام کے بعد آثار وضعی ہو، نہ، یہ سارے کا سارا لقمہ حلال کا ہے. مسئلہ ملکیت مالکیت حل ہوتا ہے، باقی یہ جو اثر وضعی جو اثر وضعی کا رہ جاتا ہے.
عرض کر رہا ہوں آغا وہ ہماری طرح مولوی نہیں تھے، نبی تھے. آپ اتنا وہ ذہن میں رکھیں. وہ نبی کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی کو معلوم ہے آغا. اگر آپ تقوی کی بنیاد پہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو حلال اور حرام کا پتہ، دیکھیں آغا حلال ہے یہ مال، درست ہے. اب میں فرض کریں کسی نے اس کو نجس کر دیا ہے، وہ نجاست کا علم نہیں ہوگا نبی کو؟ نہیں، وہ ہے دوسری، جیسے امام کے لیے زہر پینا اس وقت حلال. آغا وہ مسائل الگ ہیں، ان کو اس یہاں پہ خلط نہیں کریں. زہر کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ جی ہوا ہے نا، پس اس کا مطلب آثار ہیں. لیکن سوال یہ تھا کہ پینا جائز تھا یا نہیں تھا؟ پینا جائز تھا. آپ نے کہا کہ اثر وضی بھی جب جائز ہو جائے گا، اثر وضی آغا ابھی عرض کیا کہ اثر وضی ختم نہیں ہوتا، یہ پہلے مبنے پہ تھا. دوسرے مبنے پہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ، آثار وضی رہتے ہیں. خوب آثار وضی جب رہتے ہوں گے تو سوال یہ تھا کہ لقمہ حرام کا اثر وضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. بس حل ہو گیا کہ ان کے ہاں یہ لقمہ حرام نہیں تھا. کیوں؟ چونکہ اپنا مال تھا، خدا نے اجازت دی ہے. اور جب خدا نے اجازت دی ہے حلال ہو گیا، تو حلال میں کون سا حرام اثر وضی ہوگا؟ توجہ کریں اس بات پہ. اب وہ الگ بات ہے جب یہ نبی مالک ہے، عزیز مصر کے دربار میں ہو یا فرعون کے گھر پہ ہو، یہ جو لقمہ کھا رہا ہے یہ لقمہ حلال کا ہے، اور حلال مال کا اثر اپنا ہوتا ہے، حرام کا اثر اپنا ہوتا ہے. بس حرام نہیں ہے کہ اس کا اثر وضی ان پر مترتب ہو. یہ لقمہ در حقیقت حلال کا ہی ہے. جواب یہ کہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ اس لیے کہ خدا کی ملکیت ہے، خدا نے خود اجازت دے رکھی. ہاں وہ پہلا نظریہ اپنی جگہ پہ وہ تام نہیں تھا، اس لیے اس سے عدول کر کے بات یہ ہے کہ اصلاً انبیاء نے جو لقمہ استعمال کیا ہے یہ لقمہ یہ حلال کا تھا، اس لقمے کے یہ مالک تھے. جب مالک ہیں تو ایسا ملکیت اپنا اثر دکھاتی ہے حلال مال کا، اور حلال مال میں معصوم تصرف کرتے ہوئے اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے. لہذا فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے لقمہ وہ فرعون بھی کھا رہا ہے، اور وہی لقمہ حضرت موسیٰ بھی کھا رہے ہیں. لیکن ایک کار جہنم کا شکار ہو رہا ہے اور دوسرا کمالات کی درجات کو طے کر رہا ہے. وہ لقمہ تو ایک ہی لقمہ ہے. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے لیے وہ لقمہ حرام ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لقمہ ہے حلال ہے، جائز ہے. واضح؟ اس کے بعد مطلب دیگر یہ ہے آگا وہ شریعتیں سب کی الگ ہیں، وہ بعد میں آئے گا مطلب انشاءاللہ. شرائع اس لیے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، بات آئے گی انشاءاللہ کہ ہر ایک کی شریعت الگ الگ ہوتی ہے. یعنی حضرت آدم کی شریعت الگ تھی، حضرت نوح کی الگ تھی، ابراہیم ہے. ہر زمانے کے مطابق شریعت ہر نبی کی بدلتی رہتی ہے، لیکن دین ایک ہوتا ہے. انشاءاللہ عباس وہ چونکہ شاید پہلے اشارہ کر دیا ہو یا بعد میں آ جائے گا. دین تمام انبیاء ایک لے کے آئے ہیں، سب کے ہاں دین ایک ہی تھا. اسی لیے کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین فقط اسلام ہے. اور وہ دین کون لے کے آئے گا؟ سب انبیاء دین لے کے آئے، اور دین میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی. لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو کہا شریعت ہر نبی کی اپنی اپنی، اور وہ مطلب چونکہ ضمنی تھا انشاءاللہ بعد میں آ جائے گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اہمیت کا مطلب یہ ہے. سب سے پہلے آگا دیکھیں قرآن کے اندر اس کلمے پہ بہت زیادہ غور کریں، جہاں جہاں پہ بھی آئے کم از کم یہ ہے کہ 10-12 آیات کو دیکھ کر ان پہ غور کریں. کذالکا 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 کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ کذالکا کا مطلب کیا ہے جی؟ اسی طریقے سے. کیا مطلب اسی طریقے سے؟ آغا دیکھیں یہ کذالکا ایک قانون الہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر چیز خدا کی کائنات میں قانون مدار ہے. قانون مدار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی ذلت کے راستے پہ چلے گا عزت نہیں ملے گی، اور کوئی عزت کے راستے پہ چلے گا کبھی بھی ذلیل نہیں ہو. کذالک یہ قانون ہے خدا کا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں اور آپ کا پیٹ نہ بھرے، قانون ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ نہ کھائیں اور پیٹ بھر جائے. کذالک یہ کذالک قانون ہے خدا کا، یعنی جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ قانون مند ہے. آپ اس مطلب سے یہ حقیقت فوراً پہچانیں. اور یہاں پہ آ کر پھر انسان کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے کہ جی ان کو کیوں نبی بنا دیا؟ کذالک قانون ہے، جو اس راستے پہ چلے گا وہ بن جائے گا، اور جو اس قانون پہ نہیں عمل کرے گا وہ رہ جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کر کے کمالات کو پالیں، کا یہ ممکن نہیں ہے. کذالک کذالک مثلا خدا فرما، البتہ یہ بہت سی آیات ہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر مطالعے کے لیے
استحکام مطلب کے لیے اگر کرنا چاہیں تو کم از کم 10-15 آیات کو دیکھ لیں. مثلا خدا کی بارگاہ میں جب یہ پہنچیں گے لوگ تو اکثریت نابینا ہوں گے، سوال کریں گے لما حشرتنی اعمیٰ، کیوں نابینا معشور کر دیا؟ یعنی اب میں وقت کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بینا تھا، آنکھیں تھیں، سب کچھ تھا، تو اب کیوں نابینا ہو گیا ہوں؟ خدا کیا کہتا ہے؟ کذالک، قانون یہی ہے. قانون کیا ہے؟ یعنی اگر دنیا میں کچھ دیکھا ہوتا یہاں بھی تم کچھ دکھایا جاتا، لیکن چونکہ دنیا میں تم نے کچھ نہیں دیکھا یہاں بھی کچھ نہیں دکھایا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی جب دنیا میں تھے تمہیں مسجد نظر نہیں آتی تھی، تمہیں امام بارگاہ نظر نہیں آتی تھی، تمہیں مجلس حسین نظر نہیں آتی تھی. جو مجلس حسین نہیں دیکھتا، مسجد نہیں دیکھتا، حرم نہیں دیکھتا، مراقد ائمہ طاہرین نہیں دیکھتا اور ان کے لیے اہتمام نہیں کرتا، اور ادھر شراب کے اڈے دیکھتا ہے، زنا کے اڈے دیکھتا ہے، سینما دیکھتا ہے، ہر فحشا و منکر کو جا کر دیکھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. کذالک، دیکھیں کذالک کیا ہے؟ قانون. قانون کیا ہے؟ یعنی ہر چیز اپنا اپنا اثر دکھاتی ہے. اگر دنیا میں قرآن پہ نگاہ ڈالی ہوتی آج بصیر معشور ہوتے، اگر دنیا میں یہ آنکھیں مراقد معصوم پہ پڑی ہوتی اور ظاہر بن کر وہاں پہ گئے ہوتے خوب آج بینا ہوتے، اگر مسجدوں کو دیکھ کر مسجد میں گئے ہوتے آج بینا معشور ہوتے. لیکن مسجد سامنے تھی، اذان ہو رہی ہوتی تھی لیکن ساتھ سے گزر جاتے تھے، کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا. حرم ساتھ میں تھا، زندگی بھر گزر گئی اور پھر فخر سے بتاتے ہیں جی ہمیں تو 30 سال ہو گئے حرم کے اندر ہی نہیں گئے ہیں شہر میں رہتے ہوئے. تو یہ کیسے بینا معشور ہوگا؟ لما حشرتنی اعمیٰ، خدا کیا کہتا ہے؟ کذالک، وہ جو چیزیں دیکھنے کی تم نے دیکھی نہیں اور جو نہیں دیکھنے تھی دیکھتے رہے، خوب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو دیکھا تھا اسی کے حساب سے قیامت کے دن محشور ہو گئے. بس یہ کذالک یہ کیا ہے؟ یہ قوانین الہی ہیں. وہ کیوں ہوا؟ کذالک مکننا لیوسف، ہم نے قدرت اور توانائی اور مکنت، سلطنت، اقتدار حضرت یوسف کو دیا. کیوں؟ کذالک، یعنی جن جن مشکلات میں پڑے جناب یوسف علیہ السلام اور ان مشکلات پہ صبر جمیل کا مظاہرہ کیا، اس صبر جمیل کا نتیجہ کیا ہوا؟ کذالک، ہم نے اقتدار بھی دے دیا. پس اقتدار دینا، کمالات کا دینا، یہ قانون الہی ہے. جیسی زندگی بسر کرو گے ویسے مل جائے گا. پس کذالک قانون الہی ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ خداوند عالم توفیق سب کو دیتا ہے چونکہ عادل ہے. چونکہ عادل ہے اور انسان کو اختیار کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک جانا ہے، ہر بشر کی زندگی میں یہ توفیق شامل حال ہوتی ہے. بعض ایسے ہیں جو اس توفیق سے فائدہ اٹھا کر کمالات کو طے کر جاتے ہیں، اور بعض اسی توفیق کو ضائع کر کے انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں. ولی توفیق سب کو ہوتی ہے. مثلا ابھی دیکھیں، اب باہر نہیں جائیں، اپنے فعلاً اگر ہیتے میں رہیں، وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو خدا نے توفیق دی ہے کم میں رہنے کی. کم میں آ گئے، سارے وسائل خدا نے فراہم کر دیے، اور یہ توفیق سب کو حاصل ہے یا نہیں ہے جو کم میں موجود ہیں؟ استاد فری میں، کتابیں فری میں، کھانا فری میں، جگہ فری میں، سب کو توفیقات ہیں. وہ ایک توفیقات سے بہترین فائدہ اٹھا کر کیا بن جاتا ہے؟ عالم. اور ایک ہماری طرح سوتا رہتا ہے اور جاہل بن کر، دین کا ٹھیکیدار بن کر جب معاشرے میں جاتا ہے ان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. وہ کہیں کہ یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا. کذالک، قانون یہی ہے. جو توفیق سے فائدہ اٹھائے گا خداوند عالم عزت دے گا، اور جو نہیں اٹھائے گا وہ کیا ہوگا؟ خود بھی ذلیل ہوگا اور معاشرے کو بھی رسوا کر دے گا. یہ بات میری نہیں ہے، قرآن کی ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک نمونہ اس کا کون ہے؟ بلعم باورا، نام سنا ہے نا؟ کون ہے یہ بلعم باورا؟ یہ ایک انسان تھا مومن، پارسا، پرہیزگار اور مستجاب الدعویٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا. تو یہ توفیق خدا نے اس کو دی کہ تقوی اور معنویت کے نتیجے میں کہاں جا پہنچا؟ مستجاب الدعویٰ ہو گیا. اور قرآن فرماتا ہے اس کے بارے میں، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کو مزید رفعت عطا کرتے، مزید کمالات کی طرف لے کے جاتے. چونکہ توفیق ہم نے دی، اس نے تھوڑا سا اس سے بہتر فائدہ اٹھایا، ہم نے اس کو درجات دیے، مستجاب الدعویٰ بن گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟
اسی توفیق کو ضائع کر دیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, کیا ہو گیا؟ زمین سے چپک گیا. دیکھیں یہ زمین سے یہ خود آیت کی تفسیر کرنا مقصود نہیں, لیکن بات آگی, بات واضح ہو جائے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, یہ کیا ہے؟ یہ ایک اشارہ ہے انسانی تخلیق کے ایک پہلو کی طرف. انسان کی تخلیق کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو کیا ہے؟ مادی, اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ معنوی. اس لیے کہتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, بدن اور روح. یہ تو سنا ہوا ہے نا, اور یہ قرآنی حقیقت ہے, فقط سنا ہوا نہیں ہے. وہ بدن کس سے بنا ہے؟ ارض سے, مٹی سے, زمین سے. اور روح انسانی کہاں سے آئی ہے؟ وہ امر ربی ہے. ان دونوں کا آپس میں ملاپ ہوا, سنگم بنا. اس سنگم کا نام کیا بن گیا؟ انسان. اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, یعنی خواہشات نفسانی, خواہشات جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے تقوی اور معنویت کی صلاحیت کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اور خواہشات نفسانی کے لیے جب بھی انسان توفیقات الہی کو استعمال کرتا ہے, آپ یقین جانیں قانون الہی کے ذلیل ہو جائے گا. اس لیے ہے ائمہ طاہرین نے کہا, مثلا حوضے میں آئے, عالم بن گئے ہم, اب اس علم کو جو ایک نورانی حقیقت ہے, اگر اس لیے ہم نے استعمال کیا کہ ہم مشہور ہو جائیں, ہمارا نام ہو جائے, ہمارا سکہ دنیا میں رائج ہو جائے, جی واہ واہ, ان سے بڑھ کر تو کوئی عالم ہے ہی نہیں, اور ہم نے بھی اسی زمینے میں جا کر اس کو استعمال کیا, نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں عزت نہیں ہوگی, آبرو نہیں ہوگی, ذلیل و خوار ہو جائے گا. اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, زمینی خواہشات, جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چل نکلا یہ. اور ہوا کیا تھا کہ لوگ اس کے پاس آئے اور سب نے مل کے کہا, یار یہ موسیٰ نے کیا ناک میں دم کیے ہوئے, آئے دن مشکلات, آئے دن یہ مسائل, آئے بھی باز انشاءاللہ, کیا کریں؟ کہ تنگ آ گئے یار. وہ کہا کیا کرو؟ کہا تم مستجاب ہوتا ہو, جاؤ دعا کرو اور خدا اس کو اٹھا لے اصلاً. اور عجیب یہ ہے کہ جب یہ جانے لگا, پہاڑ پہ جاتا تھا, وہاں پہ نماز پڑھ کے پھر دعا کرتا تھا, اور اس کے بعد مستجاب ہو جاتی تھی. اور جس گدھے پہ بیٹھ کے جانا چاہ رہا تھا, گدھا نہیں جا رہا ہے. اتنی کوشش کی اس نے کہ یہ لے کے جائے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جا کے بد دعا کروں. یہ گدھا نہیں گیا, گدھے کو سمجھ آ رہی لیکن اس گدھے کو سمجھ نہیں آ رہی. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, یعنی خواہشات نفسانی میں پڑ گیا. یعنی جب بھی دین سے دنیا کو تامین کرنا ہو, نہ دنیا تامین ہوتی ہے نہ آخرت تامین ہوتی ہے, یہ قانون ہے. اسی لیے روایات میں ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو مستقل ہیں ہمارے نام سے. کیا مطلب؟ یعنی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا پیٹ پالتے ہیں اور ہمارا نام استعمال کرتے ہیں. یعنی ائمہ کا نام بھی جب لیتے ہیں تو اس لیے نہیں ہوتا کہ ائمہ سے محبت ہے, بلکہ اس لیے نام لیتے ہیں کہ اپنا پیٹ پل جائے. نمونے دیکھ لیں, یہ ابھی ایک بہترین نمونہ اس کا قافلہ سالار ہے. یہ قافلہ سالاری کیا ہے؟ ذلت ترین کام اور رسوا ترین قسم کا کام انسان کے لیے, وہ یہی ہے قافلہ سالاری. کرتے کیا ہے؟ اندھیرے میں رکھ کے. ایک وہ ہے جو محبت امام حسین میں زندگی بھر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پائی جمع کر کے زیارت پہ جانا چاہتا ہے, اور یہ سامری اور بلا میں با اورا جو کاروان کے سالار بنتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی جیبیں ایسی کاٹتے ہیں. کس کے نام پہ؟ امام حسین کے نام پہ. بس یہ کون ہے؟ مستقل بنام ائمہ. کتنے ایسے لوگ ہیں, 5 دن کا ٹور ہوتا ہے جی $2000 چاہیے, وہ بدبخت کس حساب کتاب میں اتنا پیسہ چپاول کر رہے ہو؟ نہیں جی ہم تو قافلہ لے کے جا رہے ہیں. اور پھر دینی توجیحات کر لیتے ہیں کہ دینی توجیحات, یہ جی ہم نے تو معاملہ کیا ہے, جی ہم نے کہا اتنے میں آنا ہے تو آ جاؤ. او بھائی معاملے بھی بعض شرعی اعتبار سے ہوتے ہیں. دھوکے میں رکھ کے معاملہ کرنا کون سا جائز ہے؟ آپ اس کو بتاؤ بھی آگا آپ کے اتنے اخراجات ہیں, اتنے اخراجات میں اتنا ہمارا مارجن ہے, اس کو بتاؤ $2000 لے ہو, 5 سال پہ خرچ کریں گے, 1500 ہمیں بچے گا, دے گا؟ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ دین کو استعمال کرتے ہیں کس کے لیے؟ اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے. یہاں بھی رسوا ہوتے ہیں, اور خود دنیا میں رسوائی کیا ہے؟ کوئی عزت نہیں ہے, کوئی آبرو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ جو کام کرتے ہیں کیا ہے ان کی عزت. اور مانویت اعتبار سے یہ جاتے ہیں, بدبخت کے بچے 24 گھنٹے انہی کی ضروریات پوری کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. توفیق نہیں ہوتی حرم کے اندر جا کر زیارت بھی کر لیں, اور اسے تو منہ اٹھا کے واپس چلے آتے ہیں. بس کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان کذالک, یعنی قوانین الہی ہیں, جو کرو گے وہی ہوگا. اور ایک نمونہ اس کا اس لیے عرض کیا کہ یہ کیا ہے
کہ دین کو اپنی دنیا کی تامین کرنے کی غرض سے اس نے استعمال کیا، خدا نے وہیں پہ لعنت کر دی۔ دوسرا نمونہ سامری کا کل بھی اشارہ کیا تھا، سامری نے کیا کیا؟ وہ بھی معمولی انسان نہیں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ بدبخت، میں اتنے سالوں سے ان بدبختوں کو ہدایت کے راستے پہ لانا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں آ رہے، تو نے ایک لمحے میں جا کر ان کو کیسے بت پرست بنا دیا؟ وہ کیسے بنایا؟ وہ ہنر تھا نا۔ اور ہنر کیا ہے؟ کہتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، بات آئے گی انشاءاللہ۔ اور وہ یہ تھا، اثر رسول سے مراد یہ کہ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تھے تو کہا کہ وہ جس سواری پہ نازل ہوئے وہ براق، اس براق کو چلتے ہوئے اس نے دیکھا۔ جبرائیل کو دیکھنا یا جبرائیل کی سواری کو دیکھنا ہر انسان کے بس کی بات، وہ کون دیکھتا ہے؟ وہ جس کی معنویت میں اتنی دسترس ہوتی ہے جو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن اس کی مٹی اٹھا کر اب اس نے کیا کیا؟ توفیق خدا نے دے دی، استعمال کہاں پہ کیا؟ پوری قوم کو بت پرست بنا دیا۔ بجائے اس کے کو راہ اسلام میں کرتے، راہ دین میں اس توفیق کو خرچ کرتے، کیا کر دیا؟ پوری قوم کو جا کر بت پرست بنا دی۔ اور آغا یہ خطرات ہماری زندگی میں بھی ہیں۔ بس اوقات خداوند عالم ہماری زندگیوں میں یہ توفیق فراہم کرتا ہے کہ کل کو جاؤ اور تمہیں معاشرے میں عزت دیتا ہے کہ لوگوں کو دیندار بناؤ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کے نام پہ لوگوں کو بے دین بنا کے آ جاتے ہیں۔ ممبر پہ گئے، پہلا کام تو یہ کیا کہ لوگوں کی جیبیں خالی کی، اتنی فیس چاہیے تب پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اتنی فیس لے لو، جاؤ جہنم۔ اس کے بعد جو بیان کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کہا وہ جو بیان کر رہے ہیں اس سے تمہاری آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کہا ایک توفیق تھی، خدا نے تمہیں مقبولیت دی، معاشرے کے اندر عزت دی، آبرو دی، اور تم گئے اور ممبر پہ جا کر، وہ ہر آدمی تو ممبر کے قابل نہیں ہوتا ہے، خدا نے توفیق دی اور اس توفیق کو کہاں پہ استعمال کیا؟ لوگوں کی دنیا بھی تباہ کر دی اور لوگوں کی آخرت بھی تباہ کر دی۔ یا جب یہ قیامت کے دن پہنچے گا، غل و زنجیر میں جکڑا ہوا آئے گا، وہاں پہ کہے خدایا یہ کیا ہو گیا؟ جواب کیا آئے گا؟ کذالک، جو کیا ہے وہی دیکھ رہے ہو۔ اکثر ہم کیا ہوتے ہیں؟ اکثر ہم نے اپنے آپ کو جھانسے میں رکھا ہوا ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں اس پہ نگاہ نہیں ہوتی ہے، اور اپنے زام اور اپنے وام اور اپنے گمانے اپنے آپ کو جنت کے درجات عالیہ کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، خبر دوں آپ کو کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال خسارت ہی خسارت ہے، تباہ ہو گیا سرمایہ اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، تمام کوششیں دنیا کے حصول کے لیے تھیں اور دنیا میں وہ کوششیں رہ گئیں، اور وہ خود کیا کہہ رہے تھے؟ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، خود یہ گمان کرتے تھے کہ ہم حسن کی دنیا میں پتہ نہیں کہاں جا پہنچے ہیں۔ اور ان سے جا کر پوچھو قافلہ سالار سے کیا کہتے ہیں؟ جی ظاہر کی خدمت یہ ہوتی ہے، ہم تو ظاہر کی خدمت کر رہے ہیں، ظاہر کی خدمت کے لیے یہ درجہ، وہ ظاہر کی خدمت یہ ہوتا ہے کہ جیبیں کاٹنا شروع کر دو، ظاہر کا بہانہ بنا کے اپنے آپ کو ان درجات کا مستحق بھی سمجھتے ہیں کہ جی کل کو جائیں گے تو ہم نے تو ظاہرین کی خدمت کی تھی۔ ظاہرین کی کیا خدمت کی آپ نے؟ بس قانون کیا ہے کہ جو بھی اپنی دنیا آباد کرنے کی غرض سے دین کا استعمال کرتا ہے یا توفیقات جو خداوند عالم عطا کرتا ہے ان توفیقات کو کار خیر میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس سے اپنی نابودی کا سامان بھی فراہم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ قوموں کے نوجوانوں کو بھی بہا کر لے جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ خوب یہ کہاں جائیں گے؟ یہ نابینا معشور ہوں گے اور غل و زنجیر میں جکڑے ہوں گے۔ امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق وقعدت بی اغلالی، شب جمعہ پڑھتے ہیں نا، البتہ شب جمعہ یہ رائج ہو گیا ہے، دین ایک رائج ہو جاتا ہے اور ایک اصلی دین ہوتا ہے۔ اصلی دین میں یہ نہیں ہے کہ حتماً پنجشنبے کو پڑھنا ہے، شب جمعہ کوئی دعا اکمل پڑھنی، جب توفیق ہو جائے، جب انسان کا دل مائل ہو جائے اٹھائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے کہ شب جمعہ کا انتظار کرتے رہیں جب اسی وقت میں پڑھنا ہے، کیونکہ بعض دین کی تعلیمات ہم نے خود تقسیم کی ہوئی ہے کہ یہ دعا اس دن ہے، یہ دعا اس دن ہے، نہ یہ نہیں ہے، یہ آگا یہ ہماری تقسیم ہے، دین کی تقسیم نہیں۔ وقعدت بھی اغلالی، میرے اپنے غل و زنجیر تھے جس سے مجھے قیامت کے دن جکڑا گیا ہے، یعنی الگ سے خدا نے کوئی زنجیر بنا کر نہیں رکھے ہیں۔ یہ کہ زنجیر کہاں سے ہے؟ کذالک، جو کیا ہے وہ زنجیر بن رہا ہے۔ پس لفظ کذالک یہ قانون الہی ہے قرآن کی نگاہ میں، اور انشاءاللہ اسی عنوان سے آپ آیات کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قانون کتنا خوبصورت خدا نے بیان کیا ہے۔ کذالک کذالک یعنی ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کو کذالک مکنہ اقتدار دے دیا، پورے مصر کا حاکم بن کے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ مفت میں؟ یا نہ کچھ کیا انہوں نے؟ بہت کچھ کیا ہے۔ بردہ بن کر
بازار میں بکنا، بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر کنویں میں جانا، اور پھر زلیخا کے جال میں پھنسنا، اور پھر زندان میں جا کر ان مشقتوں کو برداشت کر. سارا سلسلہ یہ کیا ہے؟ سارا ہے تحمل کیا ہے. وہ تحمل کے بعد جب صبر جمیل ہے، صبر جمیل کے بعد کیا کذالک مکننا، اقتدار مفت میں ہم نے نہیں دیا. بس کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی ہے، توفیق ملتی ہے، اور توفیق سب کو ملتی ہے. اگر توفیق کار خیر میں آپ نے استعمال کی، خداوند عالم آپ کو کمالات پہ فائز کر دیتا ہے. اور اگر کمالات پہ فائز ہونے کے بعد اس کا خیال رکھا، اس کو اسی طرح سے جاری رکھا، تو مزید کمالات خدا عطا کرے گا. لیکن ایک کمال کے ملنے کے بعد اگر